بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ نمبر 14 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں روح کی پکار. مصنف رائڈر ہیگرڈ. مترجم مظہر الحق الوی. آواز ام مہویر. یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. دیگر معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0300-2919-600. اظہر لطیف. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 14. اگر ہم غار میں سے گزر کر دوسری طرف نکل آئے تو جشن میں شریک ہو سکیں گے. بے شک ہم تمہارا استقبال کریں گے. کوئی تمہیں کچھ نہ کہے گا، نہ آتے وقت اور نہ جاتے وقت. تم سے باز پرس نہ کی جائے گی. یہ میں طفل مقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں. میکمزن، وہ مسکرایا، تم ایسی بچوں کی سی باتیں کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ غار والا کسی کو غار میں سے گزرنے نہ دے گا. تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے ہتھیاروں سے غار والے کا خاتمہ کر دو گے. اگر تم نے یوں سوچا ہے تو میکمزن، یہ خیال خام ہے، دیوانے کا خواب ہے. سن لو کہ وہ جو تمہاری نگرانی کر رہے ہیں اب تمہیں ہتھیاروں سمیت اس گھر سے نہ نکلنے دیں گے. بندوقیں تو ایک طرف رہیں، اب تم ایک چاقو لے کر بھی اپنی رہائش گاہ سے نہ نکل سکو گے. ہاں، اگر تم وعدہ کرو کہ تم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ لے جاؤ گے تو پھر میرے نوکر تمہارے ساتھ گستاخی نہ کریں گے اور تمہیں ہر وقت اور ہر جگہ جانے کی اجازت ہوگی، ورنہ میری واپسی تک تم اسی گھر میں گویا نظر بند رہو گے اور اس کے پائیں باغ سے باہر قدم نہ رکھ سکو گے. بولو میکمزن، وعدہ کرتے ہو؟ میں چند لمحوں تک غور کرتا رہا اور پھر اپنے ساتھیوں کو ایک طرف لے گیا کہ ہاروت ہماری باتیں نہ سن سکے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ خود ان کا مشورہ کیا ہے. ریجنال اس قسم کا وعدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لیکن ہینس نے کہا، باس، بندوقوں اور پستولوں کے ساتھ قید ہو کر رہنے کی بنسبت نہتے ہو کر آزاد رہنا بہتر ہے. تم کالے کاندھا کی قید میں تھے تو کیا کر سکے؟ کچھ بھی نہیں. آدمی آزاد ہو تو کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، چاہے وہ نہتا ہی کیوں نہ ہو. باس، بعض دفعہ قید اور قبر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. ہینس عجیب الفاظ میں ایک عجیب فلسفیانہ بات کہہ گیا تھا اور میں اور ریجنال اس سے متفق تھے. چنانچہ اب ہم نے ہاروت کے سامنے کھڑے ہو کر باری باری سے حلف اٹھایا کہ ہم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہ رکھیں گے. بس یہ کافی ہے، ہاروت نے کہا، لیکن یہ سن لو آقا کہ ہم لوگوں میں قسم توڑنا بہت بڑا جرم بلکہ گناہ ہے، اور جو قسم توڑتا ہے اسے دریائے ٹاوا کے اس پار نہتا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی جانا سے اپنا معاملہ طے کرے. اچھا، اب رخصت. اگر ہماری ملاقات نئے چاند کے دن خانہ طفل میں نہ ہوئی، جہاں آنے کی ایک بار پھر میں تم کو دعوت دیتا ہوں، تو میں ندائے روح سے گفتگو کرنے کے بعد پھر تمہارے پاس آؤں گا. اور ہاروت اس اونٹ پر سوار ہوا جو ہماری رہائش گاہ کے باہر تیار کھڑا تھا اور 12 دوسرے 70 سواروں کے ساتھ چلا گیا. کوارٹرمین، کوہ مقدس پر کوئی دوسرا راستہ بھی جاتا ہے، ریجنال نے کہا، کیونکہ اونٹ اس غار میں سے نہیں گزر سکتا. ظاہر ہے کہ نہیں گزر سکتا، کیونکہ وہاں وہ عفریت بھر بیٹھا ہوا ہے. وہ عفریت نہ بھی ہو تب بھی نہیں گزر سکتا. وہاں اگر اونٹ سوئی کی سوراخ میں سے گزر سکتا ہے تو پھر اس غار میں سے گزر سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت تنگ ہے. لیکن میں نے کہا، اگر دوسرا راستہ ہے تو پھر وہ کوئی خفیہ راستہ ہے اور یہاں سے شاید میلوں دور ہے. چنانچہ اس کے متعلق سوچنا اور اسے تلاش کرنے کی کوشش کرنا فضول ہے. ہم صرف غار کے راستے سے ہی جا سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ ہمارے لیے بند ہے کیونکہ وہاں عفریت بیٹھا ہوا ہے. اس لیے جشن میں شریک ہونے کا خیال ترک کر دو. اسی شام معلوم ہوا کہ ہینس غائب تھا، اور پھر یہ انکشاف ہوا کہ میری کنجیاں بھی غائب تھیں اور وہ صندوق کھلا پڑا تھا جس میں ہماری شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں. صندوق کھلا پڑا تھا اور چابیاں اس کے تالے میں لٹک رہی تھی. ہینس سے شراب چرانے کے لیے چابیاں چرائی تھیں اور اب وہ کہیں بیٹھا شراب پی رہا ہوگا. میں نے ریجنال کو مطلع، اور سچ تو یہ ہے کہ دوست کہ میں خود بھی نشے میں دھت ہو جانا چاہتا ہوں. اور پھر ہم اپنے اپنے بستر پر دراز ہو گئے اور دوسری صبح دیر سے بیدار ہوئے. اور اگر کرنے کو کچھ بھی نہ ہو تو آدمی جتنی بھی دیر سے بیدار ہو ٹھیک ہی ہے. اور جب میں انڈے ابالنے کے لیے باورچی خانے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے حیرت سے دیکھا کہ ہینس کافی کی کیتلی کے ساتھ نمودار ہوا. ہینس، تم چور ہو، میں نے کہا. باس؟ ہاں باس، چور ہی ہوں، اس نے جواب دیا. ہاں باس، میں نے زہر چرایا. اس کے علاوہ میں ذرا تفریح کے لیے بھی گیا اور سب ٹھیک ٹھاک کرایا.
باس کو غصہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پڑے پڑے میری تو طبیعت گھبرانے لگی تھی۔ باس کیا کھائیں گے، دلیا یا انڈے یا دونوں؟ جب ہم ناشتے سے فارغ ہوئے تو ہنس ہمارے سامنے فرش پر لٹھی مار کر بیٹھ گیا، اپنا پائپ سلگایا اور 2-4 طویل کش لے کر بولا، باس اگر آج رات اس غار کے راستے جانا چاہتے ہو تو اس راستہ صاف ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا اور سوچنے لگا کہ اب تک اس کا دماغ صاف نہیں ہوا۔ مطلب یہ باس کہ وہ غار والا گہری نیند سو رہا ہے۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہنس؟ باس میں خود اسے میٹھی نیند سلا آیا ہوں، حالانکہ اس نے خوب ادھم مچایا اور شور مچایا، لیکن میں نے آخر کار اسے سلا دیا۔ اب وہ سو رہا ہے اور کبھی بیدار نہ ہوگا باس۔ سانپوں کے اس جد امجد کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ اسی شام ہم نے وہ چوغے اپنے لباس پر پہنے جو ریجنال نے تمباکو کو کے تبادلے میں حاصل کیے تھے۔ تمام ہتھیار گھر میں ہی رکھے اور ہاتھ میں صرف ایک ایک چھڑی لے کر ہم تینوں بڑی شان اور اطمینان اور بے پرواہی سے بستی سے نکلے۔ ہم نے تھوڑا سا کھانا اور ایک لالٹین بھی اپنے ساتھ لے لی تھی۔ بستی سے باہر آئے تو ہماری ملاقات چند کاندھا لوگوں سے ہوئی جن میں سے ایک میرا شناسا تھا، کیونکہ جب ہم صحرا عبور کر کے کاندھا لینڈ کی طرف آ رہے تھے تو اس سفر میں یہ شخص میرے اونٹ کے ساتھ ہی ساتھ رہا تھا۔ میکومزن، دخل در معقولات کی معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم لوگ نہتے ہو؟ اس نے ہمارے سفید چوغوں کو حیرت سے دیکھ کے پوچھا۔ بالکل نہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ہماری تلاشی لے سکتے ہو، میں نے جواب دیا۔ تمہارا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اس نے گردن کو ذرا خم کر کے کہا۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہم تمہیں نہ روکیں، چنانچہ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ لیکن آقا، اس نے سرگوشی میں اضافہ کیا، بہتر ہوگا کہ تم اس غار کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ وہاں وہ رہتا ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں رہتا، وہاں وہ رہتا ہے جس کا بوسہ موت کا بوسہ ہے۔ یہ مشورہ میں تمہاری بھلائی کے لیے دے رہا ہوں اور اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، کیونکہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ہم اسے بیدار نہ کریں گے جو غار میں سو رہا ہے، میں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، اور ہم اپنے دل میں اطمینان اور مسرت کی لہریں محسوس کرتے آگے بڑھ گئے، کیونکہ کاندھا لوگ غار کے عفریت کی موت سے اب تک بے خبر تھے۔ ہنس کی راہبری میں کوئی 1 گھنٹے تک چلتے رہنے تک ہم لوگ غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہاں پہنچتے ہی مجھے تو پھر پریاں آ گئیں اور میں نے سوچا کہ کاش ہمارا یہ سفر اور بھی طویل ہوتا۔ عجیب طرح کے لرزہ خیز شکوک میرے دل میں اپنا پھن پھیلانے لگے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ غار میں داخل ہوئے اور واقعی غار کے فرش پر وہ زبردست سانپ مردہ اور پھولا ہوا پڑا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی لمبائی کتنی تھی، کیونکہ اس کا کچھ حصہ کنڈلی مارے تھا، چنانچہ میرا یہ کہنا غالباً کافی ہوگا کہ اتنا بڑا اور ایسا زبردست سانپ میں نے اور کسی نے بھی نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ آئندہ کبھی دیکھا جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ میں ایسے بڑے سانپوں کے متعلق جو افریقہ کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں بہت کچھ سن سکا تھا، لیکن آج سے پہلے کسی نے ایسے سانپ کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ غار کا یہ سانپ ایک نئی نسل سے تھا، کیونکہ جیسا کہ ریجنال نے کہا تھا وہ ناگ اور واقعی کی طرح ڈس سکتا تھا اور اجنحی کی طرح کچل سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ ریجنال کا یہ اندازہ غلط ہو، بہرحال اس کے زہریلے دانتوں اور سر کا معائنہ کرنے کا وقت نہ تھا، اور دوسری دفعہ جب ہم اس غار میں سے گزر رہے ہیں تو وہ سانپ وہاں نہ تھا۔ اس غار یا اس سرنگ کی بدبو کو میں عمر بھر نہ بلا سکوں گا۔ ناک سڑا دینے والی بدبو تھی، اور اس میں تعجب کی بات بھی نہ تھی، کیونکہ وہ زبردست سانپ صدیوں سے اس غار کو اپنا مسکن بنائے ہوئے تھا۔ چند ثانیوں تک ہم دم بخود کھڑے اس گھناؤنے سانپ کو دیکھتے رہے، جس کا جسم اب بھی چمک رہا تھا، اور پھر اپنے دل میں خوف لیے آگے بڑھ گئے کہ مبادا ہماری ملاقات اس کی بیوی اور بچوں سے ہو جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سانپ اکیلا ہی تھا، جس طرح کہ جانا اکیلا تھا، کیونکہ ہماری مٹبھیڑ کسی دوسرے سانپ سے نہ ہوئی۔ سانپوں کا یہ جد امجد کیا تھا اور کہاں سے آیا تھا یہ میں معلوم نہ کر سکا۔ کاندھا لوگوں سے پوچھا تو وہ صرف اتنا بتا سکے کہ یہ سانپ شروع سے ہی اس غار میں رہتا تھا، اور جب کبھی کالے کاندھا گرفتار ہو کر آتے تھے تو انہیں اس کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کے کالے کاندھا سفید کاندھا کو جانا کے سامنے ڈال دیتے تھے۔ بڑی دقتوں کے بعد سرنگ کے اس دہانے میں سے نکلے تو ہم کھڈ کی ایک ڈھلان پر کھڑے ہوئے تھے۔ بڑا زبردست تھا یہ کھڈ۔ ہم جس ڈھلان پر کھڑے ہوئے تھے وہ اس کھڈ میں کوئی اسی قدم تک اترتی چلی گئی تھی۔ نیچے اترنے کے بعد
پھر ڈھلان یا چڑھاؤ تھا جو گویا اندرونی پہاڑ کے ایک مخروط پیندے تک چلا گیا تھا، اور پہاڑ کا یہ پیندہ گھنے جنگل سے ڈھکا ہوا تھا۔ پہاڑ کی ساخت دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ دنیا کے کسی ابتدائی دور میں آتش فشاں کے پھٹنے کی وجہ سے کھڈ اور سامنے والی چٹان پیدا ہو گئی ہوگی، لیکن چونکہ طبقات الارض کے متعلق میری معلومات نہ ہونے کے برابر، اس لیے میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ کوہ مقدس ان خوابیدہ آتش فشاں پہاڑوں سے مشابہ تھا جنہیں میں افریقہ کے مختلف حصوں میں دیکھ چکا تھا، اور آخر کار افق مشرق نو بیاتہ دلہن کے رخساروں کی طرح سرخ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ سرخی پر سفیدی غالب آنے لگی اور روشنی کا ایک فوارہ سا چھوٹا، اور جنگل کے بندروں اور پرندوں نے اپنی اپنی بولی میں صبح کو خوش آمدید کیا۔ دوسرے لمحے سورج کی ایک کرن دفتن افق اور دوڑ گئی۔ سورج اب تک طلوع نہ ہوا تھا، لیکن اس کی پہلی کرن کے نمودار ہوتے ہی ہمارے سامنے والے نشیب میں سے گیت کی آواز ابھری۔ آواز بے حد مدھم اور مسحور کن تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی یہ آواز غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ سرسراہٹ کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سے لوگ کسی نظر نہ آنے والے تھیٹر میں اپنی اپنی نشست پر بیٹھ رہے ہوں۔ اور پھر ایک اور آواز سنائی دی۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی، بے حد شیریں، بے حد مدھر اور مسحور کن۔ وہ کسی کی سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں کوئی گیت گا رہی تھی۔ ریجنال مجھ سے لگ کر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اسے لرزتے محسوس کیا۔ کیا بات ہے ریجنال؟ میں نے اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر پوچھا۔ کوارٹرمین، یہ میں سمجھتا ہوں میری بیوی کی آواز ہے۔ اس نے اسی طرح میرے کان کے قریب منہ لا کر جواب دیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ اگر ایسا ہی ہے ریجنال تو اپنے جذبات پر قابو رکھو، بے خود ہو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ بیضوی میدان میں ایک ہیکل کھڑا ہوا تھا جو مصر قدیم کے ان ہیکلوں سے مشابہ تھا جن کے آثار اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ مشابہ کیا تھا، ہو بہو مصر قدیم کا ہی ہیکل تھا۔ مصر کے ہیکلوں کی طرح اس کا بھی ایک باب تھا۔ مصر ہیکل کا بیرونی دالان، اس دالان کے کنارے بہت سے ستون تھے، اور ان ستونوں پر ان حجروں کی چھت ٹکی ہوئی تھی جو دالان کے دونوں طرف بنے ہوئے تھے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ ان حجروں میں طفل مقدس کے محنت رہتے ہیں۔ اس دالان کے عقب میں ہیکل کا دوسرا دالان یا حصہ تھا، نسبتاً چھوٹا تھا۔ بیرونی اور اندرونی دالان کو ایک تنگ گزرگاہ آپس میں جوڑ رہی تھی۔ یہ دالان بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کھلے حصے کے بعد ایک چھت دار عمارت تھی جو کوئی 12 فٹ بلند تھی۔ یہ اصلی معبد یا مقام مقدس تھا۔ یہ ہیکل بہت چھوٹا تھا لیکن بڑی مہارت اور کاریگری سے بنایا گیا تھا۔ اس کا ایک کونا بھی ابھرا ہوا تھا اور اس کا ایک حصہ بھی غیر متوازن نہ تھا۔ ہاں، میں یہ بتانا تو بھول گیا کہ معبد یا مقام مقدس کے عین سامنے لادے کا ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ یہ یقیناً قربان گاہ تھی۔ اس قربان گاہ کے سامنے ایک کرسی تھی، سو وہ بھی پتھر کی تھی۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا پیالہ دھرا ہوا تھا۔ یہ پیالہ بھی پتھر کا تھا جو ایک بے حد نیچی تپائی پر رکھا ہوا تھا۔ قربان گاہ کے دوسری طرف ایک عمارت تھی جس کی کھڑکی نما روشن دان بنے ہوئے تھے۔ جب ہم نے صبح کی پہلی کرن میں پہلی دفعہ اس ہیکل کو دیکھا ہے تو اس وقت ہیکل بیرونی اور اندرونی دالان، کیونکہ دو حصوں یا صحنوں کو دالان ہی کہنا مناسب ہوگا، حالانکہ ان پر چھت نہ تھی، خالی تھے۔ البتہ ایمفی تھیٹر کی نشستوں پر 300 کے قریب مرد اور عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مرد شمال کی طرف اور عورتیں جنوب کی طرف نشستوں پر۔ وہ سب کے سب سفید چوغوں میں ملبوس تھے۔ مردوں کے سر منڈے ہوئے تھے اور عورتوں کے سر ڈھکے ہوئے تھے، لیکن عورتوں نے اپنے نقاب یوں سمجھیے کہ الٹ رکھے تھے۔ اور ہم نے اب یہ بھی دیکھا کہ ایمفی تھیٹر میں سے دو راستے دو مختلف سمتوں کی طرف گئے تھے، ایک مشرق اور دوسرا مغرب کی طرف۔ یہ راستے ان سرنگوں میں سے گزرتے تھے جو لادوے کی چٹانیں کاٹ کر بنائی گئی تھیں۔ دونوں راستوں کے سروں پر جہاں وہ ایمفی تھیٹر سے نکلتے تھے 2 دروازے تھے اور ان میں کافی بڑے اور مضبوط کواڑ لگے ہوئے تھے۔ ان 2 راستوں اور ان کے سرے پر کے دروازوں کی وجہ سے ہمیں چند نتائج اخذ کرتے دیر نہ لگی۔ اول یہ کہ وہ غار جہاں سانپوں کا جد امجد رہتا تھا ہیکل تک پہنچنے کا سیدھا اور صحیح راستہ نہ تھا، بلکہ ایسا تھا جسے اٹکل بچوں کہتے ہیں، یعنی مسافر اس غار میں سے گزرنے کے بعد اگر ہیکل تک پہنچ گیا ورنہ راستے میں ہی کہیں گر پڑ کر مر گیا، اور
دوم یہ کہ وہ جشن جسے اب ہم دیکھنے والے تھے خفیہ طور سے منایا جا رہا تھا اور اس میں مصروف محنت اور ان کے اہل و عیال یا عزیز و اقربا شامل ہو سکتے تھے۔ دن ابھی پوری طرح طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ بیرونی دلان کے حجروں کے دروازے کھلے اور 12 محنت باہر نکل آئے۔ ہاروت سب کے آگے تھا، جو اپنے سفید براق لباس میں بڑا ہی شاندار معلوم ہو رہا تھا۔ ہاروت اور اس کے ساتھی محنتوں کے ہاتھوں میں بھی ایک چوبی تھالی تھی اور ہر تھالی میں مختلف اقسام کے غلے کی بالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اب جنوبی حجروں میں سے عورتیں، بلکہ یوں کہیے کہ لڑکیاں نکل آئیں۔ ساری لڑکیاں محنتوں کے دائیں طرف ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ یہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں چوبی تھالیاں لیے ہوئی تھیں اور ان تھالیوں میں تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ہاروت کا اشارہ پا کے انہوں نے بے حد شیریں آواز میں ایک گیت اٹھایا اور ساتھ ہی قدم بقدم آگے بڑھیں، گزرگاہ میں داخل ہوئیں اور اندرونی دالان میں پہنچ گئیں۔ قربان گاہ کے سامنے پہنچ کے وہ رک گئیں۔ پہلے محنتوں نے اور پھر لڑکیوں نے یک کے بعد دیگر اپنی تھالیاں اوپر تلے رکھ دیں اور قربان گاہ کے ایک طرف محنت اور دوسری طرف لڑکیاں، جنہیں داسیاں کہنا مناسب ہوگا، ایک قطار بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ ہاروت نے آگے بڑھ کر ایک تھالی پھول کی اور ایک تھالی غلے کی بالی اٹھا لی۔ اس نے دونوں تھالیاں آسمان کے اس سمت میں اٹھا دیں جہاں اب نظر نہ آنے والا چاند تیر رہا تھا، اور اب اس نے تھالیاں ابھرتے ہوئے سورج کی طرف اٹھا دیں۔ اب وہ گھوم گیا اور وہ دونوں تھالیاں معبد کے دروازے کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ ہاروت گھٹنوں کے بل جھک گیا اور کوئی دعا پڑھنے لگا۔ ہم تک اس کی آواز نہ پہنچ رہی تھی، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا یا کیا کہہ رہا تھا۔ گیت ختم ہو گیا، خاموشی کا طویل وقفہ رہا۔ یکا یک معبد کا دروازہ کھلا اور مصر قدیم کی دیوی ایزنس نمودار ہوئی۔ وہ اتنا باریک لباس پہنے ہوئی تھی کہ مجھے اتنی دور سے بھی اس کے جسم کے دلاویز خطوط نظر آ رہے تھے۔ اس کے لمبے بال پیٹھ پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کے سر پر پروں کی ٹوپی تھی۔ ٹوپی کے اگلے سرے پر اور دیوی کے عین ماتھے پر ایک سنہرا سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی گود میں ایک عریاں مجسمے کو لیے ہوئی تھی۔ یہ بت ایک بچے کا تھا۔ اس دیوی کے ساتھ دو دوسری لڑکیاں بھی معبد میں سے نکل کر آئی تھیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ دیوی کی کوہنیوں کے نیچے دے رکھے تھے۔ یہ دونوں لڑکیاں بھی باریک لباس اور پروں والی ٹوپی پہنے ہوئی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ان کی ٹوپی پر سنہرا سانپ نہ تھا۔ میرے خدا، ریجنال نے کہا، یہ دیوی، یہ تو میری بیوی ہے۔ تو پھر خاموش رہو یا خدا کا شکر ادا کرو کہ وہ زندہ اور تندرست ہے، میں نے جواب دیا۔ مصریوں کی دیوی ایزنس یا ریجنال کی بیوی لیونا۔ اس وقت میرے دماغ کی حالت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ ایزنس اور لیونا گڈمڈ ہو رہی تھی۔ بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑی ہوئی تھی اور داسیاں اور سارے تماشائی جو اوپری نشستوں پر چڑھ آئے تھے اور چٹائی دیوار کے اس پار دیکھ سکتے تھے، 3 دفعہ چلائے۔ یہ غالباً انہوں نے نعرے لگائے تھے یا ندائے روح کو اس طرح شاید خوش آمدید کہا تھا۔ پھر ہاروت اور داسی نے، جو تمام داسیوں سے آگے کھڑی ہوئی تھی، مکئی کی ایک بالی اور ایک پھول اٹھا لیا۔ انہوں نے یہ دونوں چیزیں پہلے طفل مقدس کے اور پھر دیوی ایزینس کے ہونٹوں سے لگائی۔ یہ رسم ادا ہو چکی تو 2 داسیاں دیوی ایزینس کو سہارا دے کر سنگی کرسی کے قریب لے گئیں جو قربان گاہ کے سامنے تھی۔ انہوں نے دیوی ایزینس کو اس کرسی پر بٹھا دیا۔ دفتن اس پیالے میں جو کرسی کے عین سامنے تھا آگ جلنے لگی۔ یہ آگ کس طرح جل اٹھی تھی یہ میں نہ دیکھ سکا، بہرحال پیالے میں سے ہلکے نیلے رنگ سے شعلے نکل رہے تھے۔ ہاروت اور سب سے آگے کھڑی ہوئی داسی نے کوئی چیز چٹکی بھرے شعلوں میں چھڑک دی اور شعلے دھوئیں میں تبدیل ہوئے، اور پھر دیوی ایزیس۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پوری کارروائی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں خاتون ریجنال کو اسی نام سے یاد کروں۔ ہاں، تو پھر دیوی ایزیس نے اپنا سر جھکا دیا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ پیالے میں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں میں چھپ گیا۔ بالکل اسی طرح میں نے اور ریجنال کی بیوی نے، جو اس وقت دیوی ایزیس کے روپ میں تھی، قصر ریجنال کے ایک کمرے میں اپنا سر جادوئی تمباکو کے دھوئیں پر جھکا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دھواں غائب ہو گیا اور اب وہ دونوں خادمائیں جو سر پر پروں کی ٹوپیاں رکھے ہوئی تھیں آگے بڑھیں اور انہوں نے ایزیس کو سیدھا بٹھا دیا۔ بچہ اب تک اس کی گود میں تھا اور وہ کرسی میں یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ اس کا سر آگے کی طرف جھکا ہوا تھا جیسے اس پر غشی طاری ہو۔ اب ہاروت آگے بڑھا اور وہ ایزیس پر جھک گیا اور معلوم ہوا کہ وہ ایزیس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ چند منٹوں تک اس سے گفتگو کرتا رہا، چند قدم پیچھے ہٹا اور منتظر کھڑا رہا۔ ہر شخص خاموش تھا، ہر شخص منتظر تھا۔ دیوی ایزیس اٹھ کھڑی ہو گئی، اس کا سر پیچھے کی طرف ڈھلک گیا اور نکھائیں آسمان پر جم گئیں، اور اب وہ کچھ کہہ رہی تھی۔
اس کی آواز ہم تک نہ پہنچ رہی تھی، لیکن ہم صبح کی روشنی میں اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ رہے تھے۔ وہ چند منٹوں تک بولتی رہی اور پھر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ بت کی طرح بیٹھی خالی خالی نظروں سے کہیں خلا میں دیکھ رہی تھی۔ ہاروت ایک بار پھر آگے بڑھا، لیکن اس دفعہ قربان گاہ کی طرف، وہاں ایک سیڑھی نما پتھر پر کھڑا ہو گیا، اور اب اس نے محنتوں، داسیوں اور تماشائیوں کو اتنی بلند اور صاف آواز میں مخاطب کیا کہ میں اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ صاف طور سے سن اور سمجھ سکتا تھا۔ اور ہاروت نے سب کو یوں مخاطب کیا: اے محنتوں، اے داسیوں اور اے لوگوں، طفل مقدس کی ماں اور ندائے روح نے پیشن گوئی کر دی ہے۔ ہاں، وہ اس دیوی کا سایہ ہے جو صدیوں پہلے موجود تھی، پیشن گوئی کر چکی۔ ہاں، اس نے اپنے لب وا کیے جن کی آغوش میں شفقت ہے۔ ہاں، وہ گویا ہوئی جس کا دل طفل مقدس کے الہامات سے پر ہے۔ ہاں، اس نے جس کے سینے پر ہلالی نشان ہے، مجھ سے اپنے محنت اعلیٰ سے گفتگو کی ہے۔ اے لوگوں سنو، یوں کہا ہے ندائے روح نے، اور یہ ہیں اس کے الفاظ: اے لوگوں، اے وہ جو سفید کاندھا کہلاتے ہو، سنو۔ اے وہ طفل مقدس کی پرستش کرتے ہو، سنو۔ تمہارے سروں پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اے سفید کاندھا، وہ جس کا نام جانا ہے، وہ جو صدیوں پہلے مست ہاتھی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، تم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ اندھیرے اور اجالے کی جنگ ہے، یہ نیکی اور بدی کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کا مقابلہ ہے۔ میرا عذاب جانا کے پرستاروں پر نازل ہو چکا ہے۔ ان کے پاس کھانے کو اب کچھ نہیں رہا، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور مویشی مر گئے، لیکن کالے کاندھا اب بھی پرقوت ہے، وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ اور اے لوگوں، تمہارے دیوتا کو کچلنے آ رہا ہے، بدی نیکی کو ختم کرنے آ رہی ہے، رات دن کو اگلنے آ رہی ہے، تاریکی روشنی پر چھانے آ رہی ہے۔ یہ جنگوں کے طویل سلسلے کی آخری اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ اے طفل مقدس کے پرستاروں، تم کس طرح فتح یاب ہوگے؟ بے شک تم محض اپنی قوت بازو سے فتح حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہاری تعداد بہت کم ہے اور جانا کے پرستار بے شمار ہیں۔ طفل مقدس کے سہارے بھی نہیں، کیونکہ طفل مقدس بوڑھا اور کمزور ہو رہا ہے۔ صرف اس علاقے میں وہ پوجا جاتا ہے جہاں اس کی قوتیں بھی محدود ہو گئی ہیں، اور دوسرے دیوتا اس کے ہٹانے پر اور اس کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو پھر تم کس طرح فتح یاب ہوگے؟ اور جس کے منہ میں صرف ایک راستہ ہے، اس کا یوں کہا ہے ندائے روح نے جو طفل مقدس کی رکھوالن ہے، اور جس کے منہ میں طفل مقدس کی زبان ہے، صرف ایک راستہ ہے۔ تم صرف ان اجنبیوں کی مدد سے فتح حاصل کر سکتے ہو جنہیں تم نے بہت دور سے بلایا ہے۔ یہ آنے والے یہ اجنبی 4 تھے، لیکن ایک کو تم لوگوں نے غار والے کے جبڑوں میں دے دیا۔ اے طفل مقدس کے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ بہت برا کیا تم نے۔ غار والا مر چکا ہے، اور اب بہت جلد وہ لوگ بھی مر جائیں گے جنہوں نے اس اجنبی کو غار والے کے جبڑوں میں دینے کی سازش کی تھی۔ اگر ان لوگوں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا، اگر ان لوگوں کو اس سفید فام اجنبی کا خون نہ بہایا ہوتا، تو یہ لوگ کچھ دن کے لیے اور زندہ رہ جاتے، لیکن اب ان کی زندگی کے دن پورے ہوئے، کیونکہ یہ گناہ تم نے کیا۔ اس لیے اس عورت کا راز فاش نہ ہو جائے جسے تم اغوا کر کے لے آئے ہو۔ کیا اس لیے کہ تم نے اپنے جھوٹ کو جو تم نے اس اغوا کی ہوئی عورت کے متعلق بولا تھا آخر تک نبھا سکو؟ یوں کہتا ہے طفل مقدس: خبردار، جو 3 بچ رہے ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھانا، خبردار، وہ جو طلب کریں انہیں دے دینا، اور اسی طرح تم میں سے چند اپنے آپ کو جانا سے بچا سکیں گے۔ حالانکہ طفل مقدس اور ندائے روح نہ رہے گی، تم رہو گے۔ تو اے لوگو، یہ ہے ندائے روح کے الفاظ، یہ ہے اس کی پیشن گوئی جو بدلی جائے گی۔ ہاروت خاموش ہو گیا اور نشیب میں گہری خاموشی مسلط ہو گئی۔ لوگ خاموش تھے، وہ ندائے روح کے الفاظ میں چھپے ہوئے گہرے معنی کی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آخرکار ان کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا، اور کرراہ کی آواز نشیب میں گونج گئی۔ یہ گونج مدھم ہو کر غائب ہو گئی۔ دونوں خادمائیں جو پروں کی ٹوپیاں پہنے ہوئی تھیں آگے بڑھی، انہوں نے خاتون ریجنال کو جو دیوی عزیز کے روپ میں تھی سہارا دے کر اٹھایا۔ اس نے اس کا باریک چوغا سینے پر سے کھل کے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ یقیناً وہ دونوں اس ہلالی نشان کی طرف اشارہ کر رہی تھی جو خاتون ریجنال کے سینے پر بنا ہوا تھا۔ یہی نشان خاتون ریجنال کے اغوا کا باعث بنا تھا۔
اور اسی نشان نے اسے ندائے روح اور ان وحشیوں کی دیوی بنا دیا تھا۔ اس ہلالی نشان کو دیکھتے ہی سارے محنت، ساری داسیاں اور سارے تماشائی سجدے میں گر گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خاتون ریجنال نے طفل مقدس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بلند کیا اور وہ سب کے سب ایک بار پھر سجدہ ریز تھے۔ طفل مقدس کو یوں ہی بلند کیے وہ اس کے ساتھ اس کی خادمائیں پلٹی، معبد کے دروازے میں داخل ہوئی اور وہاں سے غالباً کسی خفیہ راستے کے ذریعے کسی خفیہ حجرے میں چلی گئیں۔ بہرحال پھر نظر نہ آئی۔ خاتون ریجنال کے جاتے ہی تماشائی اپنی اپنی نشستوں پر سے اٹھے اور ہیکل کے بیرونی دالان میں، جس کا دروازہ اب کھول دیا گیا تھا، داخل ہو گئے اور اب ان میں محنت کچھ تقسیم کر رہے تھے۔ یہ غالباً دیوی کا پرشاد یا چڑھاوا تھا۔ محنت تماشائیوں میں غلے کی بالیاں اور پھول تقسیم کر رہے تھے۔ بالیاں مردوں میں تقسیم کی جا رہی تھی اور پھول عورتوں میں۔ مرد اور عورتیں ان چیزوں کو ماتھے سے لگا کر اپنے چوغوں میں رکھ لیتی تھیں۔ ریجنال ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ذرا سا اٹھا اور میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ زرد تھا اور آنکھوں میں عجیب طرح کی چمک تھی۔ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ میں ان سے مطالبہ کرنے جا رہا ہوں کہ میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں۔ کوارٹرمین، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو۔ لیکن ریجنال، میں نے کہا، وہ تمہارا یہ مطالبہ قبول نہ کریں گے اور ہم جبراً تمہاری بیوی کو حاصل نہ کر سکیں گے کیونکہ ہم صرف 3 ہیں۔ دفعتاً ہینس ہم دونوں کے درمیان رینگ کر آئے اور کچھوے کی طرح گردن اٹھا کر بولا، باس، ایک ترکیب سوجھی ہے مجھے۔ باس الجنیزہ اس عورت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جسے وہ اپنی بیوی کہتے ہیں، جس نے ٹوپی تو پروں کی پہن رکھی ہے لیکن اتنے بہت سے لوگوں کے درمیان سے اسے نکال لے جانا ناممکن ہے۔ اب یہ ذرا یاد کرو کہ اس بوڑھے ڈش ڈاکٹر ہاروت نے ابھی کیا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ ندائے روح کے الفاظ ہیں اور اس نے کہا تھا کہ ہماری اور صرف ہماری وجہ سے وہ لوگ کالے کاندھا کو شکست دے سکیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تینوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے کیونکہ اسی طرح سفید کاندھا اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ چنانچہ باس، معاملہ یہ ہے کہ سفید کاندھا ہم سے کوئی چیز خرید سکتے ہیں اور ہم کوئی چیز فروخت کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ہے کالے کاندھا کے خلاف ہماری مدد اور قوت۔ تم جانو باس، اگر ہم سفید کاندھا کی حمایت میں نہ لڑے تو وہ کبھی فتح یاب نہ ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا اعتقاد ہے کہ وہ ہمارے بغیر دشمن کو نہ شکست دے سکیں گے اور نہ ہی جانا کا خاتمہ کر سکیں گے۔ اچھا، اب فرض کرو باس، یوں کہیں کہ ہم اسی طرح یہ کالے کاندھا سے جنگ کر سکتے ہیں کہ کفن پوش سفید فام خاتون ہمارے حوالے کر دی جائے، یعنی اس وقت جنگ کا فیصلہ کر دیا جائے کیونکہ بعد میں انہیں ندائے روح یا جو کوئی بھی ہو اس کی ضرورت نہ رہے گی۔ پھر ان سے فرض کرو یوں کہا جائے کہ اگر انہوں نے ہماری یہ شرط نہ مانی تو ہم اپنی بندوقیں توڑ دیں گے اور بارود اڑا دیں گے، تو پھر وہ اس طرح، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفید کاندھا ہماری یہ شرط مان لیں گے۔ شاید، میں نے کہا، خود میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں، لیکن اس پر مجھے غور کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ چنانچہ میں نے ہینس کی تجویز کا ترجمہ ہینس کو سنا کے کہا، ریجنال، تم خدا کے لیے بے صبر اور جوش کا مظاہرہ نہ کرنا بھائی۔ پتھر کے نیچے ہاتھ پھنسا ہو تو اسے صبر سے اور آہستہ آہستہ نکالنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں زندہ رکھیں، البتہ تمہاری بیوی کو قتل کر دیں، کیونکہ یہ وحشی کبھی اس بات کو گوارا نہ کریں گے کہ وہ مقدس ہستی جس کے سامنے وہ جھکتے اور جسے وہ ندائے روح کہتے ہیں، ان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلی آئے۔ میری یہ دلیل بڑی عمدہ تھی، چنانچہ تیر نشانے پر بیٹھا۔ کوارٹرمین، میری بیوی اگرچہ اب بھی نہ ملی تو میں خدا کی قسم پاگل ہو جاؤں گا، ریجنال بڑبڑایا۔ تو پھر وعدہ کرتے ہو کہ تم صبر و سکون سے کام لوگے اور ہمیں یہ داؤ آزمانے دو گے؟ وہ چند لمحوں تک شش و پنج کے عالم میں خاموش رہا، پھر بولا، بہت اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں، کیونکہ تم مجھ سے زیادہ ہوشیار ہو اور کسی معاملے کے ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد عملی قدم اٹھاتے ہو۔ بس ٹھیک ہے، میں نے بڑے اعتماد سے کہا، حالانکہ خود میرا دل اس وقت ڈاواڈول ہو رہا تھا۔ اچھا، ہم ہاروت اور اس کے دوستوں سے ملنے چلتے ہیں، اس کے علاوہ میں اس ہیکل کو بھی قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔
चुनाचे हम झाड़ियों की ओट लेकर कई कदम पीछे हट गए और जब हमें यकीन हो गया कि अब हम खड़े हो गए तो नशेब वाले हमें देख ना सकेंगे तो हम उठकर खड़े हो गए और हत्तुल इम्कान तेजी से कदम उठाते मशरिक की तरफ कोई पाव मील चलने के बाद हम शुमाल की तरफ घूम गए। जैसा कि मुझे तवक्को थी, हम आतिश फिशा के दहाने की दूसरी तरफ शाह बलूत के जंगल में पहुंच चुके थे और जंगल अबूर करके उस रास्ते पर पहुंच गए जो हैकल के बाब मशरिक तक जाता था। हम उस रास्ते पर चल पड़े, उस तरफ कोई न था जो हमें आते देख सकता। चुनाचे हम इत्मीनान से आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक के बाब हैकल नजर आने लगा। हम बज़ाहिर बड़े बेपरवाही से दरवाजे में दाखिल हुए और कोई हमारी तरफ मुतवज्जह ना हुआ, और सबब इसका ये था कि जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो या तो आपस में बातें कर रहे थे या फिर इबादत में मसरूफ थे, या शायद इसलिए कि हम भी सफेद कांदा का लिबास पहने हुए थे। सुरंग के दहाने या दरवाजे की तरफ दूसरी तरफ पहुंचकर हम रुक गए और मैंने बुलंद आवाज में कहा, हारूत ने सफेद फाम आकाओं को यहाँ मदऊ किया था और देखो वो आ गए। हम हारूत से गुफ्तगू करना चाहते हैं और तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें हारूत के पास ले जाओ। पार्ट नंबर 14 यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। किताब रूह की पुकार। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 15 में समाप्त कीजिए।